بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک گوالے کا ایمان افروز قصہ بیان کرتے ہیں کہ جسے سن کر آپ کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلے گا۔ کہتے ہیں کہ لاہور کا ایک گوالا تھا۔ اس نوجوان کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی، چنانچہ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بہت شوق اور محبت کے ساتھ ملتا، سفر حج کے احوال پوچھتا، حتیٰ کہ اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ لوگ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتایا کہ حج کے لیے کراچی سے جاتے ہیں اور اس کو اسٹیشن بھی پہنچا دیا۔ اب وہاں اسٹیشن پر پھر رہا تھا کہ مجھے کراچی جانا ہے، کراچی کیسے جائیں؟ وہ کئی دنوں تک لاہور اسٹیشن پر پھرتا رہا۔ بالآخر ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا یہ بیچارہ کئی دنوں سے پھر رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کچھ تعاون کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس نے گوالے سے کہا کہ تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کراچی لے جاتا ہوں۔ اس طرح وہ ٹرین کے ذریعے کراچی پہنچ گیا۔ کراچی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر پھر سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجی کیمپ پر جانے کا بتا دیا۔ وہ حاجی کیمپ چلا گیا۔ وہاں تو پورا شہر آیا ہوا تھا، اگرچہ اس کے پاس سفر کے وسائل نہیں تھے، نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا سچا جذبہ موجود تھا۔ چنانچہ وہاں بھی یہی کہتا رہا کہ مجھے حج پر جانا ہے۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے کر جانے والے کلی ہیں، ان کی ایک مخصوص وردی ہے اور ان کو اوپر جانے کی اجازت بھی ہے، لہٰذا مجھے کسی کلی سے دوستی لگانی چاہیے۔ چنانچہ اس نے ایک کلی سے دوستی لگا لی اور وردی پہن کر حاجیوں کا سامان رکھتا رہا اور وہ سامان اٹھانے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہتا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو وہ ادھر ہی کہیں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ اب وہیں پر ادھر ادھر وقت گزارتا رہا۔ لوگ تو اپنے کمروں میں بستر پر سوتے اور وہ بیچارہ بیٹھ بیٹھ کر وقت گزارتا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے کے ساتھ وقفیت کر لی۔ اس سے کہا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنیاں سامنے نظر آنے لگیں اور پہلی بار جہاز ساحل کے قریب پہنچ گیا تو اس کے بعد ان صاحب نے کہا وہ دیکھو جدہ آ گیا۔ اس آدمی نے دیکھا کہ وہ نوجوان جہاز کے عرصے کے اوپر چڑھا اور کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ جب وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ہی نہ آ سکا۔ جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، وہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان ڈوب گیا ہے۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ جب اس آدمی نے حج کیا اور طواف زیارت کے بعد حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ گوالا بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً گوالے سے پوچھا آپ وہی ہیں نا جس نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ وہ کہنے لگا ہاں میں وہی ہوں۔ وہاں ایک دوسرے سے خوب ملے۔ اس نے گوالے سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا بیتی؟ گوالے نے کہا میرے ساتھ چلو، میں تو آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بالکل نیو کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا دیا۔ ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کر دیکھا تو کوٹھی سجی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا اور نوکر سے کہا کہ مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ مشروب اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے پوچھا بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو کہ یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی۔ اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ تو اس نے جواب دیا یہ تو راز کی بات ہے، کیونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ اور پھر وہ کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق اور محبت کا مجھے یہ صلہ ملا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہر خود ہی دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہی۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیند اور بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا اور جب میں اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند، ساحل کے ساتھ ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ اس گرل کی دوسری سمت کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گئے لیکن گائے انہیں بیٹھنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا تو دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا
تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس گائے کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں، لیکن وہ لوگ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے کی پیشکش سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کے یہ سب اس ڈائریکٹر کی ملکیت تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا، ڈاکٹر نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے اسے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چابی لو اور جاؤ، جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے، اور جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے انداز سے بات کی تو وہ مانوس ہو گئے۔ تو میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8 سے 10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی کہ آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی کہ اس بندے کو جانے نہیں دینا۔ ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے فکر نہ کرو، تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑا بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا کہ اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ دونے کا وقت آیا تو میں نے 20-25 گائے کا دودھ منٹوں کے اندر نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگا تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس جانا ہے، لیکن وہ کہنے لگے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔ میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ اس نے کہا تم فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں۔ یہ میری نئی گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں دیتا ہوں۔ یہ ڈرائیور ہے، یہ بھی میں تمہیں دیتا ہوں۔ اب تم اپنے بیوی بچوں کا نام اور ایڈریس بتاؤ، میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے بھی یہاں پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے۔ میں نے حج بھی کر لیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی۔ اب میں یہیں رہوں گا، ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا۔ یہ سب سن کر وہ صاحب بولے کہ ہم سے تو بھائی وہ گوالا اچھا ہے کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھا۔ سچ ہے کہ جب جذبہ سچ ہو تو پھر بات بن ہی جاتی ہے۔ کہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ نیت صاف ہو تو منزل آسان۔ جب آپ کی نیت کسی بھی اچھے کام کے لیے ہو، انسانیت کے لیے یا خدمت خلق کے لیے ہو، تو خاص کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور راستے آپ کو خود منزل کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہمیشہ حلال کھائیں اور ایمانداری سے کام کر کے اللہ سے اپنی جائز خواہشات کا تقاضا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نوازے گا، ایسے دروازے سے رزق اور برکتیں لوٹائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔